اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم تسلیما۔ ہم 18واں پارہ پڑھ رہے تھے سورہ نور کی آیت نمبر 21 سے نصف سے آگے شروع ہو رہا ہے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا، اور جو شخص شیطان کے نقش قدم پر چلے گا تو وہ بے حیائی اور برائی کا حکم دے گا، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے ایک شخص بھی کبھی پاک نہ ہوتا، مگر اللہ جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے اور خوب سننے اور جاننے والا ہے۔ تم میں سے جو لوگ احسان کرنے والے اور مال و دولت میں وسعت والے ہیں وہ قریبی رشتہ داروں، مسکینوں اور فی سبیل اللہ ہجرت کرنے والوں کو کچھ دینے سے دریغ نہ کریں، یعنی ان کو دینے سے پیچھے نہ ہٹیں، اور انہیں عفو و درگزر سے کام لینا چاہیے۔ کیا تم خود یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے یہاں وہ بات آ گئی نا، جب ہم شب قدر میں وہ دعا مانگتے ہیں نا کہ اللہ تو سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہے اور تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو ہم کو بھی معاف فرما دے، تو بات وہی آ جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سے تم عفو اور درگزر کرو، یعنی ان کو تم معاف کر دو اور ان سے درگزر کرو۔ اور کیا تم خود پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ یعنی جب تم میرے بندوں سے درگزر کرو گے، جب تم میرے بندوں کو معاف کر دو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی تم کو معاف کر دے گا اور تمہارے گناہوں سے، تمہاری برائیوں سے درگزر کرے گا۔ اسی لیے کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسی طرح کی کوئی حدیث ہے جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ جو چاہتا ہے کہ اس پر رحم کیا جائے تو اس کو چاہیے کہ اللہ کے بندوں پر رحم کرے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ وہ قیامت کے دن رسوا نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ دنیا میں اللہ کے بندوں کو رسوا نہ کرے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی مغفرت کو پائے، اللہ اس کو معاف کر دے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے بندوں کو معاف کرتا رہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سے بھی، اور یعنی کسی اگر ہمارے متعلق اگر کسی سے کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے کوئی ہماری معاملے میں، تو ہم بھی اس کو معاف کرنا سیکھیں اور اس سے درگزر کرنا سیکھیں۔ اور جو لوگ بے خبر پاک دامن مومنہ عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا و آخرت میں لعنت ہے اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اس دن ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان سب اعمال کی گواہی دیں گے جو یہ کرتے رہے ہیں، یعنی اس دن ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں یہ ان سب اعمال کی گواہی دیں گے جو یہ کرتے رہے ہیں۔ اگر وہ خود اپنے اعمال سے وہ یہ کہیں گے نا کہ یا اللہ نہیں ہم نے یہ نہیں کیا یہ نہیں کیا، تو جو ان کی زبانیں ہیں ان کے ہاتھ پاؤں وہ ہی انسان کے خلاف گواہی دینے لگیں گے اور بتائیں گے سارا کچھ جو ہم یہاں کرتے رہے ہیں۔ اور اس دن اللہ ان کا حقیقی بدلہ پورا کرے گا اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی حق ہے اور حق کا ظاہر کرنے والا ہے۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ یہ ان باتوں سے پاک ہیں جو لوگ بناتے ہیں، ان کے لیے مغفرت اور باعزت روزی ہے۔ اور اے ایمان والو، اپنے گھروں کے علاوہ دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہونا جب تک اجازت نہ لے لو، اور گھر والوں پر سلام نہ کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، شاید تم نصیحت حاصل کرو۔ اور اگر تم اس گھر میں کسی کو موجود نہ پاؤ تو بغیر اجازت کے اس میں داخل نہ ہونا، اور اگر تم سے لوٹ جانے کے لیے کہا جائے تو لوٹ جاؤ، اسی میں تمہاری پاکیزگی ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب آگاہی رکھتا ہے۔ البتہ ایسے گھروں میں داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں جن میں کوئی رہائش پذیر نہ ہو،
اور ان میں تمہارا کوئی سامان ہو، اور اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسی باریک بینی سے ہمیں ایک ایک بات سمجھا رہے ہیں کہ اجازت لے کر داخل ہونا، پہلے سلام کرنا، اگر کوئی اجازت دے تو داخل ہونا، ورنہ اگر کوئی کہے کہ نہیں لوٹ جاؤ تو پھر تم لوٹ جانا۔ کس طرح سے اللہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی ہمیں سمجھاتے ہیں۔ اور آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں۔ یہ آج کل کے جو لڑکے ہیں، لڑکے تو خیر لڑکے، جو بوڑھے بھی ہیں وہ بھی آج کل جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ بس دور سے ہی وہ دیکھنا عورتوں کو شروع کر دیں گے۔ اللہ ہم سب کو معاف کرے، اللہ ہم سب کو معاف کرے۔ تو اللہ رب العزت کیا کہہ رہے ہیں، عورتوں کو بھی اور مردوں کو بھی، آگے عورتوں کا بھی ذکر آ جائے گا، یہاں مردوں کا ہے کہ آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کو بچا کر رکھیں، یہ ان کے لیے پاکیزگی کا باعث ہے۔ اللہ کو ان کے اعمال کا یقیناً خوب علم ہے۔ اور مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کو بچائے رکھیں، اور اپنی زیبائش یعنی جو انہوں نے کوئی کی ہوتی ہے جیسے میک اپ وغیرہ یا کوئی جیولری پہنی ہوتی ہے، تو ان جگہوں کو وہ ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو اس میں سے خود بخود ظاہر ہو، اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رکھیں، اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رکھیں، یعنی کوئی جیسے بڑی بڑی چادریں ہوں اس طرح سے، تو وہ اپنے یعنی جو اللہ تعالیٰ نے جو چیز کو چھپانے کے لیے کہا ہے اس کو چھپائیں، پردہ کریں۔ یہ عورت کے لیے پردے کا، یہاں کہتے ہیں جی کہاں پردے کا آیا ہے، کہاں لکھا ہے کہ پردہ کریں، تو یہیں لکھا ہے بھائی، قرآن میں ہی لکھا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رکھیں اور اپنی زیبائش کو ظاہر نہ ہونے دیں، سوائے اپنے شوہروں، آبا یعنی اپنے باپ، شوہر کے باپ، اپنے بیٹوں، شوہر کے بیٹوں، یعنی اگر کوئی اس کا شوہر کا پہلا بیٹا بھی ہے تو وہ بھی اس کے لیے محرم ہے، اپنے بھائیوں کے بیٹوں یعنی بھتیجوں، بہنوں کے بیٹوں یعنی بھانجوں، اور اپنی ہم صنف عورتوں یعنی جو عورتیں اگر عورتوں میں بیٹھی ہیں تو وہ پھر جس طرح سے مرضی ہے وہ بیٹھ سکتی ہیں، یعنی جہاں پر ان کو کوئی مرد نہیں دیکھ رہے تو وہاں پر وہ بند سنور کر جا سکتی ہیں، بیٹھ سکتی ہیں، اور اپنی کنیزوں اور ایسے خادموں جو عورت کی خواہش نہ رکھتے ہوں، یعنی بہت بوڑھے ہو چکے ہوں یا پھر کوئی بچے ہوں ابھی کم سن ہوں، تو اور ان بچوں کے جو عورتوں کے پردوں کی باتوں سے واقف نہ ہوں، یعنی وہ چھوٹے بچے جو بھی عورتوں کے متعلق اتنا نہیں جانتے، ان کو نہیں پتہ کہ یعنی عورت کے پردے کے مقاموں کے بارے میں، تو ان سے بھی وہ پردہ نہ کریں، یعنی تو باقی سب سے ان کو پردہ کرنا ہے۔ یہاں پھر پردے کا حکم ہے نا، کیوں اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے سامنے اتنا ڈیٹیلز کے ساتھ اللہ بتا رہے ہیں کہ ان کے سامنے تم اپنی یعنی پردہ جو ہے وہ تم پر اتنا واجب نہیں ہے، تو باقی سب کے سامنے پھر کیا کرنا ہے، تم نے پردہ ہی کرنا ہے نا، اور کیا کرنا ہے۔ اور مومن عورتوں کو چاہیے کہ چلتے ہوئے اپنے پاؤں زور سے نہ رکھیں، یعنی چلتے ہوئے آہستہ آہستہ چلیں، جیسے کبھی کسی نے کوئی پازیب وغیرہ پہنی ہو یہ تو اس طرح سے، یا کوئی یعنی جس کی جھنکار کی آواز آئے تو اس کی کوئی بھی یعنی جب وہ چلے عورت تو کوئی بھی جھنکار کی آواز نہیں آنی چاہیے کہ جس سے کوئی مرد جو ہے وہ اس کی طرف متوجہ ہوں، کہ جس سے ان کی پوشیدہ زینت ظاہر ہو جائے۔ اور اے مومنوں سب مل کر اللہ کے حضور توبہ کرو، امید ہے کہ تم فلاح پاؤ گے، یعنی جب تم یہ سارا کچھ کرو گے اور اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہو گے تو پھر امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور تم میں سے جو لوگ بے نکاح ہیں، یعنی بھی ان کے نکاح نہیں ہو، اور تمہارے غلاموں اور کنیزوں میں سے جو صالح ہوں ان کے نکاح کر دو، یعنی کوئی لوگ ایسے ہیں جن کی ابھی شادیاں نہیں ہوئی ہیں تو ان کی تم اگر وہ پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ اگر ان کے پاس اتنا حق مہر دینے کے لیے پیسے موجود نہیں ہیں تو وہ کنیزوں سے شادیاں کر لیں، تو یہاں بھی وہی بات آ رہی ہے۔ اور اگر وہ نادار ہوں تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا، یعنی اس ڈر سے وہ شادیاں نہ کریں کہ وہ تو ابھی بہت مفلس ہیں، ان کے پاس تو کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، تو وہ شادیاں ہی نہ کریں، نکاح ہی نہ کریں، بلکہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ اگر نادار ہیں تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اور اللہ بڑی وسعت والا اور علم والا ہے۔
یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو ہر چیز کا مالک ہے، جو ہر چیز پہ قادر ہے، جو ہماری نفسیات کو سب سے بہتر جانتا ہے، یہ وہ کہہ رہا ہے۔ اور آج ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نہیں نہیں، لڑکا بھی کامیاب ہو جائے، ابھی تو وہ ابھی تو وہ پڑھ رہا ہے، ابھی تو وہ کوئی کام کرے گا، جاب کرے گا، اس کی اتنی جب تک تنخواہ نہیں نہ لگ جائے گی تب تک شادی نہیں ہوگی۔ عورت لڑکی کے لیے جہیز بن جائے اتنا زیادہ، یہ بھی وہ بھی، تو سارا جب تک وہ نہیں ہوگا تو ہم اس کی شادی نہیں کریں گے۔ کوئی اچھا، کوئی کھاتا پیتا جب تک کوئی لڑکا نہیں نہ ملے گا تو ہم تب تک شادی نہیں کریں گے بیٹی کی۔ ہماری سوچ یہ ہے۔ پتہ نہیں ہماری سوچیں کب چینج ہوں گی، کب ہماری سوچیں اس قرآن کے مطابق ہوں گی۔ اور جو لوگ نکاح کا امکان نہ پائیں پھر انہیں عفت اختیار کرنی چاہیے، یعنی جو لوگ ابھی نکاح ان سے نہیں بن پا رہا، کوئی رشتہ نہیں مل رہا یا کسی بھی طریقے سے، تو پھر ان کو پاک دامنی اختیار کرنی چاہیے، یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے انہیں خوشحال کر دے۔ اور تمہارے غلاموں میں سے جو خواہش رکھتے ہیں یعنی شادی کی، تو ان سے تم پھر مکاتبت کر لو۔ اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان میں کوئی خیر ہے، اور انہیں اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشا ہے دے دو۔ اور تمہاری جوان لوڈیاں اگر پاک دامن رہنا چاہتی ہوں تو انہیں دنیاوی زندگی کے متاع کے لیے بدکاری پر مجبور نہ کرو، اور اگر کوئی انہیں مجبور کر دے تو ان کی اس مجبوری کے بعد یقیناً اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور بے شک ہم نے تمہاری طرف واضح کرنے والی آیات نازل کی ہیں، اور تم سے پہلے گزرنے والوں کی مثالیں بھی، اور تقوی رکھنے والوں کے لیے وہ نصیحت بھی نازل کی ہے۔ یعنی جو واضح آیات، اللہ کہتے ہیں واضح کھول کی آیتیں میں نے بیان کی ہیں، جو تم سے پہلے لوگ گزر چکے ہیں نا، ان کی مثالیں بھی تمہارے لیے اسی لیے بیان کرتا ہوں تاکہ جو تقوی رکھنے والے ہیں ان کے لیے نصیحت ہو، وہ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اور اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ گویا ایک طاق ہے، اس میں ایک چراغ رکھا ہوا ہے، چراغ شیشے کے فانوس میں ہے، فانوس گویا موتی کا چمکتا ہوا تارا ہے جو زیتون کے مبارک درخت سے روشن کیا جاتا ہے، جو نہ شرقی ہے اور نہ غربی، اور اس کا تیل روشنی دیتا ہے، ہوا آگ اسے نہ چھوئے۔ یہ نور بالائے نور ہے، اللہ جسے چاہے اپنے نور کی راہ دکھاتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بھی بیان فرماتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہدایت پانے والے ایسے گھروں میں ہیں جن کی تعظیم کا اللہ نے اذن دیا ہے، اور ان میں اس کا نام لینے کا بھی، وہ ان گھروں میں صبح شام اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ جو لوگ ہدایت پا گئے ہیں وہ اللہ کہتے ہیں ایسے گھروں میں ہیں جن کی تعظیم کا اللہ نے اذن دے رکھا ہے۔ اور ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت، ذکر خدا اور قیام نماز اور ادائیگی زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی، یعنی ایسے لوگ جو دنیا میں کھو نہیں جاتے، تجارت اور خرید و فروخت جو ہے وہ ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، وہ اس دن سے خوف کھاتے ہیں جس میں قلب و نظر منقلب ہو جاتے ہیں، یعنی جس میں ہمارے دل بھی ڈاواڈول ہو جائیں گے اور ہماری نظریں بھی، تاکہ اللہ انہیں ان کے بہترین اعمال کی جزا دے اور اپنے فضل سے انہیں مزید بھی عطا کرے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دے دیتا ہے۔ اور جو لوگ کافر ہو گئے ہیں ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے ایک چٹیل میدان میں سراب، جسے پیاسا پانی خیال کرتا ہے مگر جب وہاں پہنچتا ہے تو اسے کچھ نہیں پاتا، بلکہ اللہ کو اپنے پاس پاتا ہے تو اللہ اس کا حساب پورا کر دیتا ہے، اور اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ یا ان کی مثال اس طریقے کی طرح ہے جو گہرے سمندر میں ہو، جس پر ایک موج چھائی ہوئی ہو، اس پر ایک اور موج ہو، اور اس کے اوپر بادل تہ بتہ اندھیرے ہی اندھیرے ہوں۔ جب انسان اپنا ہاتھ نکالے تو وہ اسے نظر نہ آئے، اور جسے اللہ نور نہ دے تو اس کے لیے کوئی نور نہیں۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ جو محلوقات آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتی ہیں؟ سبحان اللہ۔ یعنی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، حمد بیان کرتی ہے، اور پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی۔
ان میں سے ہر ایک کو اپنی نماز اور تسبیح کا علم ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ کہتے ہیں ہر ایک چیز میری نماز پڑھتی ہے اور میرا ذکر کرتی ہے، میری تسبیح کرتی ہے، صرف ایک تم ہی نہیں ہو کہ تم ہی بس میری نماز پڑھتی ہو۔ اور اللہ کو ان کے اعمال کا بخوبی علم ہے، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر ہم نے جانا ہے۔ اور کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ ہی بادلوں کو چلاتا ہے، پھر اسے باہم جوڑ دیتا ہے، پھر اسے تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر آپ بارش کے قطروں کو دیکھتے ہیں کہ بادل کے درمیان سے نکل رہے ہیں، اور آسمان سے پہاڑوں جیسے بادلوں سے اولے نازل کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر جس پر چاہتا ہے اسے برسا دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے اسے ہٹا دیتا ہے۔ قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو ختم کر دے۔ اللہ شب و روز کو بدلتا رہتا ہے، جس میں صاحبان بصیرت کے لیے یقیناً عبرت ہے۔ اور اللہ نے زمین پر چلنے والے ہر جاندار کو پانی سے حل فرمایا، پانی سے حل کیا ہے۔ پس ان میں سے کوئی اپنے پیٹ کے بل چلتا ہے، اور کوئی 2 ٹانگوں پر چلتا ہے، اور کوئی 4 ٹانگوں پر۔ اللہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک ہم نے حقیقت بیان کرنے والی آیات نازل کیں، اور اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی رہنمائی فرماتا ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت بھی کی، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ پھر جاتا ہے، یہ لوگ مومن ہی نہیں ہیں۔ اور جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے، تو ان میں سے ایک فریق منہ پھیر لیتا ہے، اور اگر حق ان کے موافق ہو تو فرما بردار بن کر رسول کی طرف آ جاتے ہیں۔ یعنی اگر ان کو وہ بات ٹھیک لگے جو رسول کہہ رہے ہیں، اگر وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھی ان کو لگے، تو ان کے ساتھ بہترین ہو، تو پھر وہ آ جاتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے، یا انہیں کوئی شبہ یا ڈر ہے کہ کہیں اللہ اور اس کا رسول ان کے ساتھ ظلم نہ کرے؟ نہیں، بلکہ یہ لوگ خود ظالم ہیں۔ یہ بھی ایک واقعہ پیش آیا تھا، تو اس کی بھی تفصیلات انشاءاللہ بعد میں ضرور جانیں گے۔ جب مومنوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں، تو مومنوں کا قول تو بس یہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں ہم نے سن لیا اور اطاعت کی، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے اور اس کی نافرمانی سے بچتا ہے، تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ اور یہ لوگ اللہ کی کڑی قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر آپ انہیں حکم دیں تو وہ ضرور نکل کھڑے ہوں گے۔ ان سے کہہ دیجئے تم قسمیں نہ کھاؤ، اچھی اطاعت قسم سے بہتر ہے، بے شک اللہ کو تمہارے اعمال کا خوب علم ہے۔ کہہ دیجئے اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اگر تم نے منہ موڑ لیا تو سمجھ لو کہ جو بار رسول پر رکھا گیا ہے اس کے وہ ذمہ دار ہیں، اور جو بار تم پر رکھا گیا ہے اس کے تم ذمہ دار ہو۔ یعنی رسول کس چیز کے ذمہ دار ہیں؟ اللہ کے کلام کو ہم تک پہنچانے کے، اللہ کی وحی کو ہم تک پہنچانے کے رسول ذمہ دار ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذمہ داری پوری کی، اور اب ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اس پر عمل کریں، ہم رسول کی اطاعت کریں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جو رسول پر یعنی بھار ڈالا گیا ہے، جو ان کو حکم دیا گیا ہے، جو ان پر وزن ڈالا گیا ہے، تو وہ ان کی ذمہ داری ہے، اور جو تم پر رکھا گیا ہے بھار، اس کے تم ذمہ دار ہو۔ اور اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، اور رسول کی ذمہ داری تو صرف یہ ہے کہ واضح انداز میں تبلیغ کریں۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور نیک اعمال بجا لائے ہیں، اللہ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے کہ انہیں زمین میں اس طرح جانشین ضرور بنائے گا جس طرح ان سے پہلوں کو جانشین بنایا، اور جس دین کو اللہ نے ان کے لیے پسندیدہ بنایا ہے اسے پائیدار ضرور بنائے گا، اور انہیں خوف کے بعد امن ضرور فراہم کرے گا۔ وہ میری بندگی کریں اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور اس کے بعد بھی جو لوگ کفر اختیار کریں بس وہی فاسق ہیں۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔
آپ یہ خیال نہ کریں کہ کافر لوگ زمین میں ہمیں عاجز بنا دیں گے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ اے ایمان والو، ضروری ہے کہ تمہارے مملوک اور وہ بچے جو بھی بلوغ کی حد کو نہیں پہنچے ہیں 3 اوقات میں تم سے اجازت لے کر آیا کریں۔ سبحان اللہ۔ یعنی بچے بھی ماں باپ سے اجازت لے کے تو وہ کمرے میں آئیں یا ان کے پاس آئیں۔ فجر کی نماز سے پہلے اور دوپہر کو جب تم کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو اور عشاء کی نماز کے بعد، یہ 3 اوقات تمہارے پردے کے ہیں۔ اب اور اللہ کس طرح سے پردہ جو ہے وہ واجب کرے اور کس طرح سے وہ اللہ ہمیں بتائے کہ ہم نے کس طریقے سے پردہ کرنا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ پردہ کرو اپنے بچوں سے بھی، جو بھی چھوٹے بھی ہیں نا، تو جب تم اس حالت میں ہوتے ہو، لیٹے ہوئے ہوتے ہو، تو تم ان سے پردہ کرو، اور ان کے بعد ایک دوسرے کے پاس بار بار آنے میں نہ تم پر کوئی حرج ہے اور نہ ان پر۔ اللہ اس طرح تمہارے لیے نشانیاں کھول کر بیان فرماتا ہے، اور اللہ بڑا دانا اور حکمت والا ہے بے شک۔ اور جب تمہارے بچے بلوغ کو پہنچ جائیں، یعنی نوجوان ہو جائیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ اجازت لیا کریں، جس طرح پہلے ان کے بڑے لوگ اجازت لیا کرتے تھے۔ اس طرح اللہ اپنی آیات تمہارے لیے بیان کرتا ہے، اور اللہ بڑا دانا بھی ہے اور حکمت والا بھی۔ اور جو عورتیں ضعیف العمری کی وجہ سے خانہ نشین ہو گئی ہوں، یعنی بہت زیادہ بوڑھی ہو گئی ہیں اور نکاح کی توقع نہیں رکھتی، تو ان کے لیے اپنے حجاب کے کپڑے اتار دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی جو بہت بوڑھا ہو گیا ہے بندہ کوئی، تو وہ اگر پردہ نہ بھی اتنا زیادہ کرے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں، بشرطی کا یہ کہ زینت کی نمائش کرنے والیاں نہ ہوں، اور عفت کا پاس رکھنا ان کے حق میں بہتر ہے، اور اللہ بڑا سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اور جو عورتیں بہت زیادہ بوڑھی یعنی ہو گئی ہیں، خانہ نشین ہو گئی ہوں اور نکاح کی توقع نہ رکھتی ہوں، ان کے لیے اپنے حجاب کے کپڑے اتار دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی کوئی بہت بوڑھی عورتیں ہیں اگر، تو وہ حجاب کے بغیر بھی رہ سکتی ہیں، اللہ کہتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ زینت کی نمائش کرنے والیاں نہ ہوں اور عفت کا پاس رکھنا ہو، ان کو پاس رکھنے والیاں ہوں، پاک دامنی کا خیال رکھنے والیاں ہوں، تو ان کے حق میں بہتر ہے، اور اللہ بڑا سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اور اندھے پر کوئی حرج نہیں ہے، اور نہ لنگڑے پر کوئی حرج ہے، اور نہ مریض پر کوئی حرج ہے، اور نہ خود تم پر اس بات میں کوئی حرج ہے کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ، یا اپنے باپ کے گھروں سے، یا اپنی بڑی ماؤں یعنی نانی اور دادی کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماماؤں کے گھروں سے، ماموں جو ہوتے ہیں، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا ان کے گھروں سے جن گھروں کی چابیاں تمہارے اختیار میں ہوں، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے۔ اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ تم مل کر کھاؤ یا جدا جدا، یعنی ان سب گھروں کے اندر سے تم کھانا وغیرہ کھا سکتے ہو۔ اور جب تم کسی گھر میں داخل ہو تو اپنے آپ پر سلام کیا کرو، اللہ کی طرف سے بابرکت اور پاکیزہ تحیت کے طور پر۔ اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے لیے کھول کر بیان فرماتا ہے کہ شاید تم عقل سے کام لو۔ مومن تو بس وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اور جب وہ کسی اجتماعی معاملے میں رسول اللہ کے ساتھ ہوں تو ان کی اجازت کے بغیر نہیں ہلتے۔ اور جو لوگ آپ سے اجازت مانگ رہے ہیں، یہ یقیناً وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، لہٰذا جب یہ لوگ اپنے کسی کام کے لیے آپ سے اجازت مانگیں تو ان میں سے جسے آپ چاہیں اجازت دے دیں، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تمہارے درمیان رسول کے پکارنے کو اس طرح نہ سمجھو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، یعنی رسول کے گھر میں داخل ہونا ہے تو اجازت لے کے داخل ہو، جب رسول اجازت دے تب داخل ہو، تب آ کے کوئی بات پوچھو، اور نہ ہی تم اس طرح سے رسول کو پکارو کہ جس طرح سے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔
یعنی جس میں کوئی بدتمیزی جیسا کوئی ہو حساب کتاب، تو اس طرح سے تم میرے رسول کو یعنی مت پکارو۔ اور تم میں سے جو دوسروں کی آڑ میں کھسک جاتے ہیں اللہ انہیں جانتا ہے۔ جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات کا خوف لاحق رہنا چاہیے کہ مبادا وہ کسی فتنے میں مبتلا ہو جائیں۔ یہ رسول کی یعنی مخالفت بہت بری چیز ہے، یا ان پر کوئی دردناک عذاب آ جائے۔ اور متوجہ رہو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ اللہ جانتا ہے تم جس حال میں ہو، اور جس دن انہیں اس کی طرف پلٹا دیا جائے گا تو وہ انہیں بتائے گا کہ وہ کیا کیا کرتے رہے ہیں، اور اللہ کو ہر چیز کا خوب علم ہے۔ الحمدللہ، سورہ نور مکمل ہوا۔ آگے سورہ فرقان، یہ مکی سورہ ہے۔ سورہ فرقان، بنام خدائے رحمان الرحیم۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل فرمایا۔ فرقان یعنی حق و باطل میں تمیز کرنے والی چیز، حق و باطل کو جدا جدا کرنے والی چیز، حق اور باطل کا فرق بتانے والی چیز جو ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے فرقان، تاکہ وہ سارے جہاں والوں کے لیے انتباہ کرنے والا ہو، یعنی ان کو بتلانے والا ہو، ان کو نصیحت کرنے والا ہو۔ جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، اور جس کی بادشاہی میں کوئی شریک نہیں، اور جس نے ہر چیز کو خلق فرمایا، پھر ہر ایک کو اپنے اندازے میں مقدر فرمایا۔ لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبود بنا لیے جو کسی چیز کو خلق نہیں کر سکتے بلکہ خود مخلوق ہیں، اور وہ اپنے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، اور نہ وہ موت کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ حیات کا، اور نہ ہی اٹھائے جانے کا۔ اللہ کہتے ہیں یعنی جو بھی اللہ کا شریک بنا لے گا کسی اور کو، اب یہاں پر جناب عیسیٰ اور جناب عزیر بھی ہو سکتے ہیں، اور آج کل بھی آپ دیکھ لیں کہ اس دنیا میں اگر کوئی پیروں فقیروں کو کوئی جا کے تو وہ اللہ کا شریک ٹھہرا لے کہ مجھے جی کوئی ایسا تعویذ دے دیں کہ میرے رزق میں اضافہ ہو جائے، مجھے جی بیٹا کوئی چاہیے، مجھے بیٹا دے دیں کوئی، یہ اس طرح سے اگر کوئی جا کے کسی کے در پر اس طرح کی منتیں مانے گا، اس طرح سے ان سے مرادیں کروائے گا پوری، تو وہ بھی اللہ کا شریک بنا رہا ہے ان کو۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ یہ تو خود بھی میری مخلوق ہے، تو بے شک پھر وہی مخلوق ہوئے نا، بت تو اللہ کے مخلوق نہیں ہے نا، بتوں کو تو اللہ نے خلق نہیں کیا نا، خلق تو اللہ نے انسانوں کو کیا ہے۔ تو جو کسی انسان کو اللہ کا شریک ٹھہرائے گا یہ اسی کے لیے یہ واضح آیت ہے۔ اللہ کہتے ہیں وہ نہ کسی نفع اور نقصان کا اپنے لیے وہ کوئی اختیار نہیں رکھتے، اور نہ ہی وہ موت اور زندگی کا اختیار رکھتے ہیں، اور نہ ہی وہ دوبارہ اٹھائے جانے کا، یعنی ہر چیز کا اختیار جو ہے نا وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے۔ اور کفار کہتے ہیں کہ یہ قرآن ایک خود ساختہ چیز ہے جسے اس شخص نے خود گھڑ لیا ہے، اور دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے۔ ایسی باتیں کر کے یہ لوگ ظلم اور جھوٹ کے مرتکب ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں یہ قرآن پرانے لوگوں کی داستانیں ہیں جو اس شخص نے لکھوا رکھی ہیں، اور جو صبح شام اسے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ کہہ دیجئے کہ اسے تو اس اللہ نے نازل کیا ہے جو آسمانوں اور زمین کا راز جانتا ہے، بے شک وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اور وہ کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس پر کوئی فرشتہ کیوں نازل نہیں ہوتا تاکہ اس کے ساتھ تنبیہ کر دیا کرے، یعنی وہ ہمارے سامنے رسول کے ساتھ جو ہے وہ ہماری نصیحت کرے، وہ ہم کو بتائے، یا اس کے لیے کوئی خزانہ نازل کر دیا جاتا، یا اس کا کوئی بھاگ ہوتا۔ دیکھا نا، یہ دنیاوی چیزیں لوگ سمجھتے ہیں کہ رسول بھی وہی ہوگا جس کے پاس یہ دنیا کا مال بہت سارا ہوگا، جبکہ اللہ ایسا نہیں کہتے۔ وہ کہتے تھے کہ کوئی خزانہ نازل کر دیا جاتا، یا اس کا کوئی باغ ہوتا جس سے وہ کھا لیا کرتا۔ اور ظالم لوگ اہل ایمان سے کہتے ہیں تم تو ایک سحر زدہ شخص کی پیروی کرتے ہو۔ استغفر اللہ، اللہ معاف کرے۔ دیکھیے یہ لوگ آپ کے بارے میں کیسی باتیں بنا رہے ہیں، بس یہ ایسے گمراہ ہو گئے ہیں کہ ان کے لیے راہ پانا ممکن نہیں ہے۔ بابرکت ہے وہ ذات کہ اگر وہ چاہے تو آپ کے لیے اس سے بہتر ایسے باغات بنا دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اور آپ کے لیے بڑے بڑے محل بنا دے۔
سبحان اللہ۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے قیامت کو جھٹلایا، اور جو قیامت کو جھٹلائے اس کے لیے ہم نے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ جب وہ جہنم دور سے انہیں دیکھے گی تو یہ لوگ غضب سے اس کا بپھرنا اور دھاڑنا سنیں گے۔ یعنی استغفر اللہ، جیسے ہم سمندر جب کبھی اس میں لہریں اور اس کی آواز کو سنتے ہیں، اگر ہم کبھی سمندر کے قریب ہوں، تو اسی طرح جب آگ بہت زیادہ بھڑکتی ہے، بہت زیادہ بپھرتی ہے، تو پھر اس کی بھی ایک آواز پیدا ہوتی ہے نا، تو وہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کا بپھرنا اور دھاڑنا سنیں گے۔ اور جب انہیں جکڑ کر جہنم کی کسی تنگ جگہ میں ڈال دیا جائے گا تو وہاں وہ موت کو پکاریں گے۔ استغفر اللہ، یعنی ان کو موت بھی نہیں آئے گی۔ تو ان سے پھر یہ کہا جائے گا کہ آج ایک موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی اموات کو پکارو۔ یعنی صرف ایک موت کو نہ پکارو کہ یا اللہ ہمیں موت آ جائے، بلکہ بہت ساری اگر تم موتوں کو بھی پکارو گے تو پھر بھی یہ مصیبت تم سے دور نہیں ہوگی۔ اور کہہ دیجئے کیا یہ مصیبت بہتر ہے یا دائمی جنت جس کا اہل تقویٰ سے وعدہ کیا گیا ہے، جو ان کے لیے جزا اور ٹھکانہ ہے۔ وہاں ان کے لیے ہر وہ چیز جسے وہ چاہیں گے موجود ہوگی، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ لازمی وعدہ آپ کے رب کے ذمے ہے۔ اور اس دن اللہ ان لوگوں کو اور اللہ کو چھوڑ کر جن معبودوں کی یہ لوگ پوجا کرتے تھے ان کو بھی جمع کرے گا، اور پھر فرمائے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود گمراہ ہوئے تھے؟ وہ کہیں گے پاک ہے تیری ذات، ہمیں تو حق ہی نہیں پہنچتا کہ ہم تیرے سوا کسی کو اپنا ولی بنائیں، لیکن تو نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو نعمتیں عطا فرمائیں یہاں تک کہ یہ لوگ تیری یاد کو بھول گئے، اور یہ ہلاکت میں پڑنے والے لوگ تھے۔ پیچھے ہم نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسے ہی پڑھا نا کہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم جب عیسیٰ سے پوچھیں گے کہ بتائیے عیسیٰ، آپ نے کہا تھا کہ مجھے یا میری ماں کو جو ہے وہ رب بنا لینا، ہماری پوجا کرنا، ہماری عبادت کرنا، تو وہ بھی کہیں گے کہ یا اللہ پاک ہے تیری ذات، میں کیسے وہ بات کہہ سکتا ہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں ہے، اور اگر میں نے ایسا کہا بھی ہو تو تیرا علم جو ہے وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، تو بہتر جانتا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ کہتے ہیں کہ پھر ہم سب کو حاضر کریں گے، جن لوگوں کو یہ بنا رہے ہیں اگر وہ لوگ نیک ہوں گے نا تو پھر وہ یہ کہیں گے کہ اللہ تیری ذات تو پاک ہے، ہم کیسے تیرے سوا کسی کو اپنا ولی بنا سکتے تھے؟ بس انہوں تمہارے معبودوں نے تمہاری باتوں کو جھٹلایا، لہٰذا آج تم نہ تو عذاب کو ٹال سکتے ہو اور نہ ہی کوئی مدد حاصل کر سکتے ہو، اور تم میں سے جو بھی ظلم کرے گا ہم اسے بڑا عذاب چکھا دیں گے۔ اور ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجے تھے وہ سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنا دیا، کیا تم صبر کرتے ہو؟ اور آپ کا رب تو خوف دیکھنے والا ہے، آپ کا رب تو خوب دیکھنے والا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ 18واں پارہ ہمارا مکمل ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے بھی اسی طرح ہماری مدد کریں، اور اس رمضان المبارک میں ہم پورا قرآن پاک کا جو ترجمہ ہے اس کو اچھے سے پڑھ سکیں، سمجھ سکیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔